بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عمران خان کی آنکھ کا کیا بنے گا؟ آپریشن ہوگا، آنکھ تبدیل ہوگی، یا وہ انجیکشنز جو لگ رہے تھے ان سے علاج ہو جائے گا؟ کیا معاملات ہوں گے اور یہ کب تک فائنل ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دوسری طرف میاں والی بھی ہاتھ سے گیا، ایک طرف آنکھ جا رہی ہے، دوسری طرف میاں والی ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ کیا کہانی ہے؟ اور مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کی باتوں پر عمل کر رہی ہیں، وہ کیا عمل کر رہی ہیں؟ تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. بلکہ مریم نواز سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مریم نواز کا کمال یہ ہے کہ وہ جو پرفارمنس کا ہم سن رہے ہیں نا بیانیہ کہ اتنے پروجیکٹس کہاں تک بات چلی گئی ہے. وہ 100 کی بات ہو رہی تھی جب پچھلا سال کمپلیٹ ہوا تھا، تو اب تو دوسرا سال ہے. اب جب وہ رپورٹ آئے گی تو ہم سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں تھیں. لیکن ان کی سپیڈ ہے کہ وہ پرانے سب کو مات دیے جا رہی ہے. اور وہ جو جلسے بھی رکے ہوئے تھے اس میں کمال یہ ہوا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئی ہیں جو ہم یا عام آدمی خیال ہی نہیں کر رہا تھا. اور مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں میاں والی میں، یعنی عمران خان کے گھر. آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب پہلی مرتبہ الیکشن جیتے تھے تو وہ صرف میاں والی کی ایک سیٹ تھی اور کوئی کہیں سے ان کو سیٹ نہیں مل رہی تھی. تو اس جگہ پر ظاہر ہے ان کا گڑھ ہے، ان کا وہ فیملی آبائی علاقہ ہے، وہاں سے وہ الیکشن جیت رہے تھے. اب بھی ان کے لیے بڑا مضبوط گڑھ سمجھا جا رہا تھا. مریم نواز وہاں پہنچی ہیں، بڑا اکٹھ کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جلسوں کے لیے کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ لائٹیں جلا کر اور موبائلز کی ٹارچ آن کر کے اور وہ ایک سرٹن ایریا کا صرف کلپ لے لیا جاتا ہے. یہ ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں ایک بڑا پنڈال ہے اور وہ ڈرون کے ذریعے بھی کوریج ساری ہو رہی ہے، دور تک نظر آ رہی ہے. اور پبلک کو دکھایا ہے کہ مطلب باقی دنیا کو دکھایا کہ پبلک آئی ہے. میاں والی کے لوگ مریم نواز کو سننے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ صرف ایک چیز، واحد ایک چیز، پرفارمنس. میاں والی کا ہو وہ تو گانا تھا نا، منڈا لاہور دا ہوئے تے پاویں چنگ دا. تو بندہ جو ہے، ووٹر جو ہے، پاکستان کا شہری جو ہے، وہ لاہور کا ہو، وہ میاں والی کا ہو، وہ پشاور کا ہو، فائنلی انہیں پرفارمنس دیکھنی پڑے گی. تو جو لاہور میں رزلٹس آ رہے ہیں، جو پنجاب کے مختلف ایریاز میں کام ہو رہا ہے، وہ کام بول رہا ہے. اور آج بولا ہے میاں والی میں، اور میاں والی کے لوگ باہر آئے ہیں مریم نواز کو سننے کے لیے. یہ وہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں کہ سیاسی لیڈرز جب کام کر رہے ہوں تو پھر ان کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. اور مریم نواز نے وہاں پہنچ کر اعلان کیا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہی ہیں سیاسی میدان میں. ایک تو باقی چل رہا ہے نا جیل، اور یہ میں اس پر آتا ہوں ابھی، وہ آنکھ اور ان کی جیل وہ الگ مسائل ہے. لیکن میاں والی لگتا ہے ان کے ہاتھ سے، عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اچھا وہاں ان اعلان کیا کر رہی ہیں؟ وہ بتا رہی ہیں کہ جناب 3.5-4 سال جو عمران خان نے حکومت کیا، کوئی کام نہیں کیا میاں والی میں. مریم نواز کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں پہ الائڈ پروفیشنز کا کالج بنائیں گی، وہ وہاں پہ لاء کالج بنائیں گی، وہ وہاں پہ زرعی تعلیم کے تعلیمی ادارے بنائیں گی. یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو چاہیے. غریب لوگوں کے لیے وہ جو رمضان پیکج کی بات ہو رہی ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو 10-10 ہزار روپے کا وہ ملے گا امدادی رقم، یہ وہ چیز ہے جو غریب، لاچار، مجبور لوگوں کی ضرورت ہے. تو مریم نواز وہ پیغام لے کے میاں والی پہنچی ہیں اور میاں والی کے لوگ ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. اچھا دوسری طرف عالم یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے پی ٹی آئی کے لوگ جو کہتے تھے، علیمہ خان صاحبہ اور دیگر لوگ، یہ کس منہ سے باہر نکلیں گے؟ وہ مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو چیلنج کرتے تھے کہ یہ کس منہ سے باہر نکلیں گے، لوگ ان کو پتھر ماریں گے، لوگ ان کو گالیاں دیں گے. اچھا اس کے پیچھے کیا سائنس تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ یہ کریں. اصل میں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے کہ ان کے سامنے آ کر بدتمیزی کریں. لیکن وہ وقت گزر گیا. وہ جو گالیوں والا بیانیہ ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. اب پرفارمنس والا بیانیہ نظر آئے گا، اور وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز وہاں کھڑی تھیں، لوگ ان کی بات سن رہے تھے، لوگوں کی جتنی بڑی تعداد نے وہاں شرکت کی ہے، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات وہ آپ سن رہے ہیں، کل سے عسکری ذرائع سے میٹنگ ہوتی ہے نا، کچھ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں تھیں، گورننس کے حوالے سے بات ہوئی. تو
ہم کچھ دوست عمران شفقت صاحب سے چودھری صاحب امداد سمر صاحب اور میں باقی اور مطلب ویسے تو تمام بڑے بڑے سینئر صحافی وہاں موجود تھے, ہمیں بھی موقع ملا, ہم وہاں چلے گئے تھے, میں بھی وہاں پر تھا. تو وہ جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو ڈسکشن میں ایک بڑی مزیدار بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ایک چیز تو ہے پرفارمنس, کہ وہ پرفارمنس ہونی چاہیے, دوسری چیز ہے کہ وہ پرفارمنس کمیونیکیٹ ہونی چاہیے, شو کرائی جانی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا پرفارمنس ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو ایک بریک آ گئی تھی نا مریم نواز صاحبہ کے جلسے اور وہ سارا کچھ رک گیا تھا, وہ دوبارہ جس طرح سے شروع ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا وہ کوئٹہ تک گئی ہیں. وہ جلسہ تو نہیں تھا لیکن ایک وزٹ تھا سی ایم پنجاب کا. اسی طرح وہ آج جب میاں والی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ نظر آئی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے جا رہی ہیں. وہ جو خیال ہے نا لوگوں کا کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے اور پھر وہ پرفارمنس لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے تاکہ لوگوں کا سسٹم پر ٹرسٹ ڈیولپ ہو, لوگوں کو یقین ہو کہ ان کے جو لیڈرز ہیں, ان کے جو رہنما ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ کام آج وہاں ہو رہا تھا. اور خان صاحب کے ہاتھ سے میاں والی تو گیا, ان کی آنکھ کے حوالے سے تشویشناک خبریں ہیں, تشویشناک ہی کہنی چاہیے, کیونکہ ان کا وہ جو ایک فرینڈز آف سپریم کورٹ جب وہ گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کی جو رپورٹ آئی ہے جب جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, تو اس میں کچھ چیزیں تو ظاہر ڈیٹیلز تھیں کہ کیسے ہے, لیکن اس میں ایک تشویشناک پہلو بھی ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ 15% صرف کام کر رہی ہے, 85% کم ہو گیا ان کی بینائی. اچھا یہ ظاہر گزشتہ دنوں جب وہ 25 تاریخ کے بعد سے یہ آنورڈس معاملہ چلا تھا, 25 جنوری سے آنورڈس, کہ ان کو انجیکشن بھی لگایا ہے, ان کو چیک کرایا گیا, ہاسپٹل لے جایا گیا جیل سے. تب میں نے اس وقت بھی ڈیٹیل سے بات کی تھی آپ سے کہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ اب انجیکشنز کے ذریعے ریزالو ہوگا. یہ بیماری اس کی 2 ٹائپس ہے, اسکیمک اور نان اسکیمک. اگر تو وہ نان اسکیمک ہوئی تو پھر تو وہ انجیکشنز جو لگ رہے ہیں اینٹی ویج آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ ایک ماہ کے وقفے سے 4 ہفتے کے وقفے سے 3 انجیکشن کم از کم لگیں گے. اچھا وہ آنکھ کے پیچھے سویلنگ ہو جاتی ہے آنکھ کے پردے پر, اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اور اس میں انلکیلی اگر یہ بیماری کسی کو ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کی ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور وہ ریکوری کے چانسز صرف اس صورت میں جب وہ نان اسکیمک ہے. نان اسکیمک میں کی صورت میں یہ انجیکشنز لگنے سے 3 انجیکشنز لگنے کے بعد ایگزیکٹ صورتحال واضح ہوتی ہے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے. 50 to 60% بینائی بحال ہو جاتی ہے. جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ 15% رہ گیا, تو 15% رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے, کوئی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے, کوئی 1 گز کے فاصلے سے وہ فنگر کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ 1 انگلی ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے, یہ 4 ہے, وہ کیسے ہے, وہ تقریباً کوئی میکسیمم 1 گز کے فاصلے سے وہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں خدا نخواستہ اگر وہ واقعی ان کی 15% رہ گئی ہے تو اچھا اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نہ اس میں سرجری ہونی ہے, نہ وہ کارنیا کا جو ڈونیشن ہوتی ہے, جو آنکھ کا عطیہ آتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے ملک میں تو بہت کم ہے, ہمارے ملک میں سری لنکا سے آتے ہیں آنکھوں کے عطیات کارنیا کے, اور وہ لوگوں کو لگتے ہیں. لیکن یہ کارنیا کی بیماری نہیں ہے, یہ ریٹنا اور باقی جو مسائل ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اس میں اگر تو وہ اسکیمک ہو تو پھر تو انجیکشنز لگنے کے باوجود بھی بہت کم چانس ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی مسز کو کوئی 17 انجیکشن لگ چکے ہیں لیکن ان کی نظر بحال نہیں ہو سکی ہے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی جنرل وجوہات تو بڑی سمپل سی ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر. اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ انہیں یہ دونوں بیماریاں نہیں ہیں, لیکن بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت ہو بھی سکتی ہے اگر وہ اس کو انہوں نے اسکپ کیا ہو, اور ٹینشن کی وجہ سے بھی, اب وہ پچھلے کچھ عرصے سے جیل میں ہے, وہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اس سب چیزوں کے علاوہ, ان سب چیزوں سے ہٹ کر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بغیر بلڈ پریشر اور بغیر شوگر اور بغیر کسی دوسری بیماری کے اچانک بھی ہو سکتی ہے. بدقسمتی کہہ لیں, بیڈ لک, اور بیماری کی صورت میں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں ان کا یہ مسئلہ بن رہا ہے. اور اس حوالے سے جو رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کو ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے, شوکت خانم کے ڈاکٹرز بھی انہیں چیک کریں, فار شیور انہیں جو سہولتیں ہیں
جو لاء کے مطابق ساری ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے. اس میں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں یا کوئی اور دوسرے ڈاکٹرز ہوں وہ انہیں چیک کریں. اور ٹریٹمنٹ جنرلی یہی ہے. میں نے وہ آئی اسپیشلسٹ سے بھی ایک بات کی, ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, تو ان سے ڈاکٹر الطاف جو ہے میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی ہے, تو انہوں نے مجھے یہ بریف کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز کو اگر دکھانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی دکھا دینا چاہیے. اور باقی جو اس رپورٹ میں بتایا گیا وہ پھر باقی ڈیٹیلز ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. ان کے پاس کمرہ ہے, 6 کمرے ایسے ہیں جہاں تک باقی لوگوں کی رسائی نہیں ہے, وہ صرف ان کی جو ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے, ان کے لیے وہ واش روم کس طرح سے بنا ہوا ہے, کیمراز باہر کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں, کیا مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کے پاس کتابیں ہیں 100 سے زیادہ, اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات ہیں کہ وہ صبح 10:30 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, پھر وہ واک کرتے ہیں, پھر دوپہر میں وہ شاور لیتے ہیں, پھر اس کے بعد واک کرتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا کھانے کا اسکیجول دے دیا ہے کہ کھانے میں اچھا کچن بڑا اچھا ٹھیک ہے, صفائی کی گنجائش ہے لیکن سیٹسفیکٹری ہے, سیکیورٹی تو بہت ہی ٹھیک ہے, اس پہ تو انہیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے ان کی. اور کچن میں پھر ان کے لیے اسپیشل کھانا بنتا ہے. کھانے کے لیے خاص طور پہ جو دوپہر کے حوالے سے صبح میں وہ انڈے اور کھجوریں اور دلیا, مطلب جو ایک اچھا ریزنیبل ناشتہ ہو سکتا ہے وہ ان کو وہ مل رہا ہے. اس کے بعد دوپہر میں وہ گوشت کھاتے ہیں, 2 دن مرغ, وہ جو دیسی مرغ کی بات ہوتی ہے پرابلی وہی ہے, پھر 2 دن گوشت. اچھا ویسے تو مرغ بھی گوشت ہی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے وہ 2 دن, باقی جو 2 دن ہے وہ مٹن ہوگا, وہ جو دیسی بکرے کی بات ہو رہی تھی پرابلی. اچھا, اور پھر باقی 2 دن میں وہ دال اور کوئی اور سنیکس یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ان کا اسکیجول بتایا گیا ہے. اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں خشک میوہ جات, ڈرائی فروٹس وغیرہ اور دیگر مسالہ جات, اور کس طرح سے مرتبانوں میں رکھے گئے ہیں, پیکنگ ان کی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے اس رپورٹ میں دی گئی ہیں. ان کے کپڑے ہینگرز میں لٹکے ہوئے ہیں, ان کے لیے چارپائی ہے, ان کے لیے میٹرس ہے, کرسی ہے. کرسی کے لیے بتایا گیا کہ وہ شاید کمفرٹیبل نہیں ہے, مطلب بڑی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتا دیا گیا. تو یہ سارا ان کا سٹیٹس ہے. اس میں جو آبجیکشن آ رہی ہے پرابلی ممکنہ طور پہ وہ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر تک رسائی ملنی چاہیے, تو وہ ڈاکٹر تک رسائی مل جائے گی. اور دوسری چیز ان کے بیٹے کا پھر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ ملنا چاہتے ہیں. ویزے کا انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویزے کا مسئلہ ہے ان کے بیٹے کا جو ٹویٹ کے حوالے سے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ابا جان بیمار ہیں, میں ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں, قاسم کی اور سلمان کی. عمران خان صاحب بیمار ہیں, اور اب تو ان کی آنکھ کے حوالے سے بھی بات آ گئی ہے کہ ان کی آنکھ کا ایک سویئر قسم کا ایشو ہے. وہ بچے جو ہیں وہ نائکاپ پہ ٹریول کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اس کو ایک پولیٹیکل حکومت کی طرف سے ہے کہ حکومت ویزا نہیں دے رہی, یہ حکومت کے اینڈ پہ فالٹ ہے. اچھا حکومت کے لیے اس کے لیے اپنا موقف ہے, وہ کہتے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے ہم ویزا نہیں دے رہے. یہ دنیا میں کوئی بھی ملک کسی کو بھی ویزا ریجیکٹ کر دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے. ہاں اگر ہم اس کو کہیں کہ ان کو کیوں نہیں دے رہی ہے, پاکستانی ہے تو پاکستانیوں کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنے نائکاپ پر جب چاہیں آ جائیں. لیکن وہ ایک سیاسی سٹنٹ بنانا اور یہ سب کچھ کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وہ چاہتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ ایک سیاسی گیم ہے, ان کا یہ بیان جو ہے وہ سیاسی گیم ہے. باقی وہ بچے ہیں, ان سے فون پر بھی بات ہونی چاہیے. جو سہولتیں کسی بھی اور قیدی کو ود آل پروٹوکولز, مطلب اگر وہ سابق وزیر اعظم کے لیے کوئی پروٹوکول لکھے ہوئے ہیں تو وہ پورے ہونے چاہیے. وہ اگر ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کو ملنے چاہیے تو وہ عمران خان کو بھی ملنے چاہیے, اس میں کوئی وہ شک والی بات نہیں ہے. تو لیکن ان کے بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, انہیں ابا کی فکر کرنی چاہیے, سیاست کی نہیں کرنی چاہیے. پر یہ ان کا اور ان کے ابا کا اور ان کے بچوں کا معاملہ ہے, وہ آپس میں نمٹتے رہیں گے. باتیں ہو رہی ہے ڈیل کی کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے, کیا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, پھر وہ گھر شفٹ ہو جائیں گے, پھر وہ خاموش ہو جائیں گے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا میٹنگ ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, کافی عسکری ذرائع سے ہم بات جب کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں, وہاں پر بھی یہ سوال بار بار ہوا. تو جواب گول مول سا اور خاموشی تھی. ابھی جو لگ یہ رہا ہے وہ یہ ہے اس میٹنگ سے ہٹ کے کہ یہ سب چیزوں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی اور وہ خاموشی اختیار کریں گے. آپ دیکھیں اس ملاقات کے بعد اور اس سے پہلے بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتوں کے درمیان بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن اس دوران میں کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس حوالے سے
کہ عمران خان نے یہ کہا اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے. جو عمران خان کے ٹویٹ آتے اتنا بڑا گرما گرم، اور وہ کوئی ایسا ٹویٹ نہیں آ رہا. اور آج والا یہ والا ٹویٹ جو ملاقات تھی فرینڈ آف سپریم کورٹ کی، اس کو بھی اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب زبان بندی پر کسی حد تک تیار ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، سی بی ایمز کی جو بات ہوتی ہے نا کہ سی بی ایمز ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے کوئی سی بی ایمز ہوں کہ ان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، ان کو لوگ ملیں گے، لیکن یہ بات نہیں کریں گے. بات مطلب وہ شور نہیں مچائیں گے، کوئی کنٹروورشل بات نہیں کریں گے، کوئی خلاف بات نہیں کریں گے، تو یہ چلتی رہیں گی. اور پھر اگلے سٹیپس پہ سب جیل اور شفٹنگ اور یہ وہ ممکن ہے. ناممکن تو کوئی بات نہیں نا. یہ ساری چیزیں سسٹم میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے سہولتیں دی جا سکتی ہیں. سہولت فیئر ہے یا نہیں ہے وہ کسی ڈیل کے تحت ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سہولتوں کا کانسیپٹ موجود ہے. تو کیا عمران خان کو یہ سہولتیں ملیں گی؟ بظاہر فوری تو نہیں نظر آ رہا، لیکن سہولتوں کا آغاز لگتا ہے، اور وہ گیو اینڈ ٹیک پر ہوگا کہ عمران خان صاحب کس حد تک خاموش ہوتے ہیں، کس حد تک کمپرومائز کرتے ہیں، کس حد تک باقی لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو پھر باقی لوگ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں گے. سیاسی جنگ جاری ہے. مریم نواز جو ہے وہ میاں والی کا جلسہ کر کے پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑیں گی، اور میاں والی سے بھی وہ ٹف ٹائم دیں گی. بہت اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو سہولتیں دے کر، لوگوں کی خدمت کر کے پھر اس کا ڈھول بھی بجانا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.